السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 12 کہکشاں حصہ دوم کا کریش کورس۔ آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں روزانہ کی طرح چیپٹر نمبر 24، 25 اور 26۔ اس کے جو اہم ترین VVI سوالات ہیں آج اس کو دیکھنے والے ہیں، اور اس میں سے بہت سارے سوالات ایسے بھی ہیں جو آپ کو کسی نہ کسی سال پوچھا بھی گیا ہے۔ اس لیے آنے والے اگزام کی اگر آپ مکمل طور پر تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیں اور آنے والے اگزام کی مکمل طور پر تیاری کریں۔ اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑ جائیں، انہیں فری میں PDF بھی دیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ اس کلاس کا یعنی کلاس 12 کا جو سبجیکٹو ہے اس کا بھی آئندہ کرایا جائے گا، اور اس کے بعد جو اردو گرامر ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے آج کے اس چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ غم ارشد حصہ نظم کے اعتبار سے چیپٹر نمبر 9، اور اگر آپ سیریل کے اعتبار سے لیں گے تو آپ کو چیپٹر نمبر 24 ہے۔ جی، غم ارشد یہ ہے صنف کے اعتبار سے قطع تاریخ۔ کیا ہے؟ قطع تاریخ، یاد رکھنا ہے۔ دیکھیں سوال نمبر 1، مولانا نظام الدین پر قطع تاریخ کس موقع پر لکھا گیا؟ مولانا نظام الدین پر قطع تاریخ کس موقع پر لکھا گیا؟ وفات پر، مسند نشینی پر، ملی کارنامے، حج کے موقع پر۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے سوال نمبر 1 کا آپشن نمبر B، یعنی مسند نشینی پر، یعنی جب مسند پر بیٹھے ہوئے تھے اس زمانے کے اندر ان پر قطع تاریخ لکھا گیا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2، درجہ ذیل میں سے کس شاعر کو تاریخ گوئی میں مہارت حاصل ہے؟ درجہ ذیل یعنی نیچے جو 4 آپشن ہے اس میں سے بتانا ہے کہ کن شاعر کو تاریخ گوئی میں مہارت حاصل ہے۔ دیکھیے آپشن کیا کیا ہے، 4 آپشن ہیں: عمیق حنفی، عطا کاکوی، مجاز، جوش۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر B، یعنی عطا کاکوی۔ عطا کاکوی کو تاریخ گوئی میں مہارت حاصل ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے عربی حروف تہجی کے کل کتنے حروف ہیں؟ عربی حروف تہجی کے کل کتنے حروف ہیں؟ 26، 27، 28، 29۔ تو سوال نمبر 3 کا رائٹ آنسر آپ ہو جائے گا آپشن نمبر C، یعنی 28۔ کیا ہو جائے گا؟ 28۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے عطا کاکوی نے 10 غزل گو شاعروں کا انتخاب شائع کیا۔ اس انتخاب کا عنوان کیا ہے؟ میں خانہ غزل، میں خانہ تغزل، گلدستہ غزل، گلستان غزل۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سوال نمبر 4 کا آپشن نمبر B، یعنی میں خانہ تغزل۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5 ہے آپ کو غم ارشد کس کا لکھا ہوا قطع تاریخ ہے؟ غم ارشد یہ کس کا لکھا ہوا قطع تاریخ ہے؟ عطا کاکوی، میر انیس، عمیق حنفی، جمیل مظہری۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر A، یعنی عطا کاکوی۔ کیا ہو جائے گا؟ عطا کاکوی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو کس شاعر کا تعلق صوبہ بہار سے ہے؟ یعنی بہار اسٹیٹ سے ہے۔ صوبہ کے معنی آتے ہیں اسٹیٹ، ہندی میں بولتے ہیں راج۔ تو دیکھیے آپشن مجاز لکھنوی، جوش ملیح آبادی، عطا کاکوی، عمیق حنفی۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر C، یعنی عطا کاکوی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے قطع تاریخ غم ارشد کس کی موت پر لکھی گئی؟ چچا کی موت پر، بیٹے کی موت پر، بھائی کی موت پر، والد کی موت پر۔ قطع تاریخ غم ارشد کس کی موت پر لکھی گئی؟ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ بیٹے کی موت پر لکھی گئی۔ کن کی موت پر لکھی گئی؟ تو بیٹے کی موت پر لکھی گئی۔ اس کے بعد دیکھیں محمد کے اعداد بتائیے۔ محمد کا جو شمار ہے، گنتی، اس کو بتانا ہے۔ 92، 93، 94، 91۔
تو اس کا محمد کا اعداد یعنی گنتی کتنا ہو جائے گا؟ ان کا گنتی ہو جائے گا 92۔ کتنا ہو جائے گا؟ 92۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے شعر میں کسی تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ کرنے کو شعری اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ شعر میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنے کو شعری اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تلمیح، قلمیح، کنایہ، غلو۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی تلمیح کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تلمیح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ایسے مصرے، فقرے اور جملے کو کیا کہتے ہیں جس سے تاریخ برآمد ہوتی ہے یعنی تاریخ نکلتی ہے؟ مادہ تاریخ، اشارہ تاریخ، برآمد تاریخ، محفوظ تاریخ۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے یعنی مادہ تاریخ کہا جاتا ہے، اسے جملے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مادہ تاریخ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ارشد مرحوم کی موت کتنے سال کی عمر میں ہوئی؟ ارشد مرحوم جو ہیں ان کا جو انتقال ہوا کتنے سال کی عمر میں ہوا بتانا ہے۔ دیکھیے 31، 32، 33، 34۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی یعنی 34 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا جی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو عطا کاکوی کا اصل نام کیا تھا؟ عطا کاکوی ان کا اصل نام کیا تھا؟ سید مجیب الرحمن، سید رضا الرحمن، سید ضیاء الرحمن، سید عطا الرحمن۔ تو عطا کاکوی کا اصل نام تھا آپ کو آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر یعنی سید عطا الرحمن۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے عطا کاکوی کا، عطا کاکوی کی پیدائش کب ہوئی؟ کس سال کے اندر ان کی پیدائش ہوئی بتانا ہے جی۔ دیکھیں آپشن نمبر اے میں ہے 1902، بی میں 1903، سی میں 1904 اور ڈی میں 1905۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر سی یعنی 1904 عیسوی میں ان کی پیدائش ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے عطا کاکوی کی وفات کب ہوئی یعنی ان کا انتقال کب ہوا؟ 1997، 1998، 1999، 2000۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی یعنی 1998 میں ان کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں، قطع تاریخ غم ارشد میں عقیل و جمیل نام کے 2 بچوں کا ذکر ہے، وہ عطا کاکوی کے کون تھے؟ غم ارشد جو قطع تاریخ ہے، آپ جب اس کو پڑھیں گے تو نیچے دیکھیں گے کہ عقیل و جمیل کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ دونوں بچے جو ہیں یہ عطا کاکوی کے کون تھے؟ بیٹے، نواسے، پوتے، بھتیجے۔ تو عطا کاکوی کے بیٹے ہو گئے ارشد، ٹھیک ہے، اور عقیل و جمیل جو ہو گئے ان کو ہو گئے پوتے یعنی ارشد کے بیٹے اور عطا کاکوی کے پوتے۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا یعنی پوتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس کا یہ آنسر کی ہے۔ اب ہے چیپٹر نمبر 10 حصہ نظم کے اعتبار سے اور سیریل کے اعتبار سے چیپٹر نمبر 25 مرثیہ ہے۔ اس کے رائٹر ہے میر انیس۔ کون ہے؟ میر انیس۔ یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر۔ دیکھیے کون سا جزو مرثیہ سے تعلق رکھتا ہے؟ کون سا جزو مرثیہ سے تعلق رکھتا ہے؟ بین یا بین پر گریز، مدح، حمد۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی بین۔ اس کے بعد دیکھیں، کسی کی موت پر جو نظم کہی جاتی ہے، کسی کی موت پر جو نظم کہی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مرثیہ، غزل، مثنوی، قصیدہ۔ کسی کے انتقال پر جو نظم کہی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کہتے ہیں مرثیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مرثیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے چہرہ سراپا رخصت کس صنف شاعری سے متعلق ہے؟ یعنی کس صنف شاعری کے اندر استعمال ہوتا ہے؟ قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، رباعی۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی یعنی مرثیہ۔ مرثیہ کے اندر چہرے کا استعمال ہوتا ہے، سراپا رخصت اس کا تعلق کس سے ہے؟ مرثیہ سے ہے۔ یہ آپ کو سوال کب پوچھا گیا؟ 2017 کے اندر پوچھا گیا جی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو مرثیہ یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر کس شاعر کی تخلیق ہے یعنی کس شاعر کی لکھی ہوئی ہے جی؟
میر انیس، مرزا دبیر، مرزا خلیق زاہق لکھنوی۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے یعنی میر انیس کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے مرثیہ کی تمہید کو کیا کہا جاتا ہے؟ چہرہ، سراپا، آمد، رخصت۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سوال نمبر 5 کا آپشن نمبر اے یعنی چہرہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں میر انیس کا پورا نام بتائیے۔ میر انیس جو ہے ان کا پورا نام کیا ہے بتانا ہے۔ میر حسن، مرزا سلامت علی، میر سرور علی، میر ببر علی۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی یعنی میر ببر علی میر انیس کا پورا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 7، میر انیس کیا ہے؟ میر انیس کس صنف شاعری کے لیے مشہور ہیں، معروف ہیں؟ غزل، مرثیہ، مثنوی، قصیدہ۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے سوال نمبر 7 کا آپشن نمبر بی یعنی مرثیہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 8، رجز کا تعلق کس صنف سے ہے؟ مرثیہ، غزل، مثنوی، قصیدہ۔ تو رزق کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے یعنی مرثیہ سے ہے۔ اس کے بعد ہے کس کے مصائب کو شعر میں قلم بند کرنے کا نام روایتی مرثیہ ہے؟ کس کے مصائب کو، کس کے مصیبت کو شعر میں قلم بند کرنے کا نام روایتی مرثیہ ہے؟ شہدائے سرحد، شہدائے آزادی، شہدائے کربلا، شہدائے کیا آپشن ہے؟ شہدائے الفت۔ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا شہدائے کربلا۔ روایتی طریقہ ہے کہ مرثیہ جب بھی کہا جاتا ہے یا آپ مرثیہ سے مراد مرثیہ لیں گے تو اس سے مراد کیا ہو جائے گا؟ شہدائے کربلا، اور شخصی مرثیہ لیں گے تو جس کے لیے آپ مرثیہ پڑھ رہے اس سے وہ مراد ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں اردو کے پہلے مرثیہ کا نام بتائیے۔ نوسرہار، قطب مشتری، سحر البیان، گلزار نسیم۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سوال نمبر 10 کا آپ کو آپشن نمبر اے یعنی نوسرہار اردو کے پہلے مرثیہ کا نام ہے۔ ایسی نظم کیا کہلاتی ہے جس میں کسی کی موت پر غم کا اظہار کیا جائے؟ ایسی نظم کیا کہلاتی ہے جس میں کسی کی موت پر غم کا اظہار کیا جائے؟ مثنوی، مرثیہ، قصیدہ، رباعی۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی یعنی مرثیہ کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہے ان میں سے کون سا شاعر مرثیہ نگار کے لیے مشہور ہے، معروف ہے؟ میر حسن، مرزا شوق، میر تقی میر، میر انیس۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی یعنی میر انیس۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے سوال نمبر 13، کیا ہے؟ میر انیس کا تعلق کس دبستان سے ہے؟ میر انیس کا تعلق کس دبستان سے ہے؟ دہلی، لکھنؤ، رامپور، عظیم آباد۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی یعنی لکھنؤ۔ اس کے بعد دیکھیں نوسرہار کے مصنف کون ہیں؟ نوسرہار جو اردو کا پہلا مثنوی ہے اس کے رائٹر کون ہیں؟ غواصی، اشرف بیابانی، قلی قطب شاہ، سودا۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا 14 کا آپشن نمبر بی ہے نا، یعنی اشرف بیابانی۔ کیا ہو جائے گا؟ اشرف بیابانی۔ مرثیہ نوسرہار کب لکھی گئی؟ کس سال لکھی گئی؟ 1502، 1503، 1504، 1505۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی یعنی 1503 عیسوی میں لکھی گئی۔ اس کے بعد ہے مرثیہ گوئی کے لیے کون سی ہیئت اختیار کی گئی؟ مسدس، مربع، مخمس، مسمن۔ تو مرثیہ گوئی کے لیے جو ہیئت اختیار کی گئی وہ تھا مسدس۔ کیا تھا؟ مسدس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں مرثیہ کے لیے پہلی بار مسدس کی ہیئت کس نے اختیار کی؟ میر تقی میر، انیس، سودا، دبیر۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی یعنی سودا نے مسدس کی ہیئت اختیار کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے صنف مرثیہ کو بام عروج تک کس نے پہنچایا، یعنی بلندی تک کس نے پہنچایا؟ میر مستحسن خلیق، میر انیس، میر دبیر، سودا۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی یعنی میر انیس نے اس کو بام عروج تک پہنچایا، بلندی تک پہنچایا۔
میر انیس کی پیدائش کب ہوئی یعنی کس سال ہوئی؟ 1800، 1801، 1802، 1803۔ تو سوال نمبر 19 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی یعنی 1802 میں ان کی کیا ہوئی؟ پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں میر انیس کی پیدائش کہاں ہوئی، کس جگہ ہوئی؟ فیض آباد، لکھنؤ، رامپور، دلی۔ میر انیس کی پیدائش کہاں ہوئی؟ میر انیس کی پیدائش ہوئی فیض آباد جو اتر پردیش میں ہے۔ اس کے بعد ہے میر انیس کے والد کا کیا نام تھا؟ دبیر، میر زاہد، میر نجف، میر مستحسن خلیق۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی یعنی میر مستحسن خلیق۔ اس کے بعد دیکھیں ابتدا میں میر انیس کا تخلص کیا تھا؟ دبیر، حزی، اسد، آتش۔ تو ابتدا کے اندر یعنی شروعات کے اندر میر انیس کا جو تخلص تھا وہ تھا حزی۔ کیا تھا؟ حزی جی۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے میر انیس نے کس عمر میں شاعری شروع کی؟ 12 سال، 14 سال، 15 سال، 17 سال۔ میر انیس نے کس عمر میں شعر و شاعری شروع کی؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے یعنی 12 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد دیکھیں میر انیس کی وفات کب ہوئی یعنی کس سال کے اندر ان کا انتقال ہوا؟ 1870، 1872، 1873، 1874۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی یعنی 1874 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 25، عالم ہے خالی جگہ کوئی دل صاف نہیں ہے، مناسب لفظی مصرع مکمل کیجیے۔ مقدر، مقرر، مقدر، بڑی قاف سے، مقرر، مقرر۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو سوال نمبر 25 کا آپشن نمبر اے یعنی مقدر چھوٹی قاف سے، ٹھیک ہے۔ عالم ہے مقدر کوئی دل صاف نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھو، یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ دبیر، میر انیس، سودا، شاد۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی یعنی میر انیس کا یہ شعر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے مرثیہ کی تمہید کو کیا کہتے ہیں؟ آمد، رزم، چہرہ، دعا۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی یعنی چہرہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 28 کیا ہے؟ میر انیس کے ایک ہم عصر کا نام بتائیے۔ میر خلیق، میر زاہد، میر دبیر، میر حسن۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو سوال نمبر 28 کا آپشن نمبر سی یعنی میر دبیر۔ اس کے بعد ہے ایک پھول کا مضمون ہو تو خالی جگہ سے باندھو، خالی جگہ کو پر کیجیے۔ صد رنگ، گل رنگ، سو رنگ، نارنگ۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی یعنی 100 رنگ۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، آپشن نمبر سی رائٹ آنسر۔ اس کا دیکھیے آنسر کی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اس کے بعد ہے چیپٹر نمبر 11 شکست زندہ کا خواب۔ کیا ہے؟ شکست زندہ کا خواب۔ اس کے رائٹر ہیں جوش ملیح آبادی۔ یہ نظم ہے۔ جوش آزادی کے بعد کہاں چلے گئے تھے؟ انگلینڈ، ایران، پاکستان، افغانستان۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی یعنی پاکستان چلے گئے تھے۔ اس کے بعد ہے جوش ملیح آبادی کی پیدائش کب ہوئی یعنی کس سال کے اندر ان کی پیدائش ہوئی؟ 1896، 1897، 1898، 1899۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی 1896 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے جوش ملیح آبادی کے والد کا کیا نام تھا؟ ان کے جو ابو ہیں ان کا کیا نام تھا؟ شبیر احمد خان، بشیر احمد خان، امجد علی خان، ظفر علی خان۔ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی یعنی بشیر احمد خان ان کے ابو کا نام تھا۔ اس کے بعد دیکھیں نظم و نثر میں جوش کی کتنی کتابیں یادگار ہیں؟ آدھا درجن، 1 درجن، 2 درجن، ان میں کوئی نہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی یعنی 2 درجن جو ہے نظم و نثر میں، یعنی نظم اور نثر ملا کے ان کی جو کتابیں یادگار کے طور پر 2 درجن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے جوش کا پورا نام کیا ہے؟
جو اس کا پورا نام کیا ہے، بشیر احمد خان، شبیر حسن خان۔ اس کے بعد ہے آپ پڑھیں اس کو نذیر احمد خان، ٹھیک ہے، الف کو چھوڑ دیں، اور اس کے بعد ہے شاہد علی خان۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی شبیر حسن خان۔ اس کے بعد شاعر انقلاب کسے کہا جاتا ہے، غالب جوش اکبر الہ آبادی چک بست۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی جوش کو شاعر انقلاب کہا جاتا ہے، یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے جوش کی خود نوشت کی نشاندہی کیجیے، انہوں نے جو خود نوشت لکھا ہے اس کی نشاندہی کرنا ہے، روح ادب، یادوں کی بارات، نقش و نگار، اس کے بعد قطرہ و قلزم۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی یادوں کی جو بارات ہے یہ کیا ہے، خود نوشت ہے۔ درجہ ذیل میں سے کون سی نظم جوش ملیحہ آبادی کی ہے؟ دیکھیے، آوارہ ہے، کامل انقلاب، شکست زندہ کا خواب اور خواب۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی شکست زندہ کا خواب جو ہے یہ جوش ملیحہ آبادی کی نظم ہے۔ اس کے بعد ہے جوش کی پیدائش کہاں، یعنی جائے پیدائش کہاں ہے؟ رامپور، فیض آباد، ملیحہ آباد، لکھنؤ۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی، یعنی ملیحہ آباد، اس لیے ان کو جوش ملیحہ آبادی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 10، جوش ملیحہ آبادی کو اقبال کی سفارش پر حیدرآباد کے کس ادارے میں ملازمت ملی، یعنی نوکری ملی؟ دارالترجمہ، دارالمصنفین، ادارہ تحقیقات عربی فارسی، ندوۃ المصنفین۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی دارالترجمہ کے اندر ان کو نوکری ملی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے جوش ملیحہ آبادی کے ایک مشہور نثری کتاب کا نام بتائیے۔ روحوں کی بارات، یادوں کی بارات، خوشیوں کی بارات، ان میں کوئی نہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی، یعنی یادوں کی جو بارات ہے یہ مشہور نثری کتاب ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، جوش کی کتاب یادوں کی بارات کا تعلق کس نثری صنف سے، یعنی کس صنف سے اس کا تعلق؟ تنقید، سوانح، خود نوشت، تاریخ۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی یہ خود نوشت ہے، یادوں کی بارات۔ اس کے بعد دیکھیں، جوش ملیحہ آبادی کی وفات کب ہوئی، یعنی ان کا انتقال کب ہوا، کس سال کے اندر ہوا؟ 1981، 1982، 1983، 1984۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی 1982 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں، آپ کے نصاب میں شامل نظم شکست زندہ کا خواب کے شاعر کون ہیں؟ اس کے شاعر کون ہیں بتانا ہے۔ اقبال، اکبر الہ آبادی، جوش ملیحہ آبادی، مجاز، لکھنوی۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی جوش ملیحہ آبادی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کیا ہند کا خالی جگہ کانپ رہا ہے، گونج رہی ہے تکبیریں، مناسب لفظ سے مصرع مکمل کیجیے۔ زندہ، خندہ، گریاں، عریاں۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی زندہ۔ کیا ہند کا زندہ کانپ رہا ہے، گونج رہی ہے تکبیریں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے بھوکوں کی نظر میں بجلی ہے، توپوں کے دھیانے ٹھنڈے ہیں، اس شعر کا شاعر کون ہے؟ دیکھیے، مجاز، عمیق حنفی، جوش علی سردار جعفری۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی جوش ملیحہ آبادی شعر کے شاعر ہیں۔ اس کا یہ آنسر کی ہے، دیکھ لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑیں، انہیں فری میں PDF بھی دیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔